یونین کونسل بن کے مرکزی بازار اور اس کے آبادی اور گرد و نواح نروٹا اور سانٹ میں پانی کی شدید قلت تھی، تو اس وجہ سے ہم نے بلال یامین ستی صاحب سے جب گزارش کی کہ ہمیں واٹر سپلائی اسکیم دی جائے، تو انہوں نے 1 کروڑ روپے کی لاگت سے ہمیں پانی دیا۔ یہ پانی کا مرکزی سورس جو ہے یہ سانٹ گاؤں میں ہے، جہاں کسی زمانے میں بری امام سرکار نے آ کے چلہ کیا، اور اس چلے کی یہ کرامت ہے اور برکت ہے کہ وہاں سے کبھی بھی پانی ختم نہیں ہوتا۔ ان شدید گرمی میں بھی وہاں سے پانی ختم نہیں ہوتا، یعنی ہر وقت وہ چشمہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ کرامت بھی ہو سکتی ہے یا ولی کا کشف بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آ کے بیٹھے جہاں زمین سے ہمیشہ پانی جاری و ساری رہتا تھا، تو وہ پانی بہت نیچے تھا، وہاں سے اوپر چڑھانے کے لیے یہ مرکزی ٹینک بنایا گیا۔ یہ بن میں سب سے بلند ترین جگہ ہے، اور اس جگہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کسی دور میں مسجد تھی۔ یہ اس علاقے کی قدیم جو ہے وہ پتھروں سے مسجد بنائی گئی تھی، اور ابھی اسی طرح سے موجود ہے یہاں، کیونکہ آبادی کم ہے تو اسی طریقے سے اس کو مسجد کہا جاتا تھا پرانے دور میں۔ اور یہ سب سے بلند جگہ ہے بن کے اوپر، تو یہاں پہ یہ ٹینک بنایا گیا جو مسلم لیگ نون کی اس حکومت نے 1 کروڑ روپیہ دیا، اور پھر یہ ٹینک بنا، اور یہ اچھا خاصا بڑا ماشاءاللہ ٹینک بنایا گیا۔ اس کی سٹوریج کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کتنی اس کی سٹوریج ہوگی، لیکن اچھا کام ہوا ہے۔ تو یہاں سے پھر یہ پانی نیچے سانٹ سے موٹر کے ذریعے یہاں آئے گا، اور یہاں سے پوری بن کو، ڈل کو اور سانٹ کو سپلائی ہو سکے گا۔ ابھی وقتی طور پہ اگر فنڈ کم ہے تو صرف بن اور ملحقہ آبادی کو دیا جائے گا، لیکن بعد میں فیز 2 میں سارے علاقے کو یہ سپلائی ہو سکے گا انشاءاللہ پانی، اور یہ اچھا پروجیکٹ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوکل قیادت ہوتی ہے وہ نقشے کی تبدیلی، ذاتی مفادات اور ارد گرد کی ہیرا پھیریاں، اور پھر لوگوں کی زمینیں اور جرگے کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سکیمیں زیادہ دیر تک چلتی نہیں ہیں۔ لیکن حکومت کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ 1 کروڑ روپیہ انہوں نے دیا ہے، اور بڑی بات ہے۔ پچھلے ادوار میں ہم بارہا حکومتوں سے اپیل کرتے رہے، لیکن ہمیں کسی نے بھی بن مرکز کے لیے پانی نہیں دیا۔ یہ اگر واٹر سپلائی فنکشنل ہو جاتی ہے تو یہ گورنمنٹ ہائی اسکول بن، یونین کونسل بن، بنیادی مرکز صحت اور پورے بن بازار کو سپلائی کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت نظارے بھی ہیں، آپ کو دکھاتے چلیں۔ اس سائڈ پہ وہ سامنے مری کی پہاڑی ہے، اور یہ ٹاپ پہ جو اوپر بلند ترین پہاڑی ہے، اس کے پیچھے پتراٹا ٹاپ ہے۔ تو یہ سارا جی خوبصورت علاقہ ہے۔ یہ جو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ کھلابٹ کی اس سائڈ پہ، پھر آگے جا کے پھپھنڈی وغیرہ کے دوسری سائڈ پہ آتی ہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت مقام ہے جہاں پہ یہ واٹر ٹینک ہمارا بنایا گیا ہے۔ اب دیکھیں حکومت کا یہ امتحان ہے کہ اس کو کامیاب بناتے ہیں، اور ٹھیکیدار صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ کریں۔ سنا ہے کہ ان کے اوپر بھی کافی الزام لگ رہے ہیں۔ میں نے اس معاملے میں اتنی تحقیق نہیں کی، اس لیے بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن سنا ہے کہ کچھ معاملات میں ہیرا پھیری ہے اور کچھ فنڈ کہیں اور لگا دیے گئے۔ اب جب ایک مرکزی ٹینک تھا تو چھوٹے ٹینک بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس سوال کا جواب بھی کہیں نہ کہیں سب کو دینا ہوگا، لیکن بہرحال جو کام ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احسن طریقے کے ساتھ مکمل فرمائے۔ یہ گورنمنٹ کی جتنی بھی اسکیمیں ہوتی ہیں، 1-1 روپیہ امانت ہوتی ہے، امانت سمجھ کے اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ جتنے بھی لوکل سیاسی ٹھیکیدار یا جو سیاسی قیادت ہوتی ہے UC لیول پہ یا MPA تک، یہ سب لوگ جو ہے اس کے امین ہوتے ہیں، اور اگر یہ خیانت کرتے ہیں تو قیامت کے دن خائنوں میں اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے گورنمنٹ کے پیسے کو اچھی جگہ پہ اور اسی پرپز پہ خرچ کرنا چاہیے جس کے لیے گورنمنٹ دے۔ اتنا ہی اس پہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب اس کا باقاعدہ افتتاح ہوگا تو پھر آپ کے ساتھ مزید شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔